لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعضت عليهم الشقة۔ اے رسول مکرم، آپ نے جس طرف نکلنے کے لیے کہا تھا، اگر وہ آسان ہوتا، سہل الحصول، آسانی سے مال حاصل کرنے کا کوئی طریقہ ہوتا، اور کوئی معمولی سا سفر ہوتا، چھوٹا سا سفر ہوتا، تو یہ ضرور آپ کے پیچھے چل پڑتے۔ اب کن کا ذکر ہے؟ منافق۔ اب منافقوں کا ذکر ہے۔ تو یہ جو منافق ہیں نا، منافق، یہ ضرور، اگر تو سفر چھوٹا سا ہوتا اور پھر ان کو مال غنیمت ملنے کا بھی لالچ ہوتا کہ یہاں بہت زیادہ مال غنیمت ملے گا، یہ جو منافق ہیں نا، یہ ضرور آپ کے ساتھ چل پڑتے۔ لیکن وَلَكِن بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ، لیکن دور دراز کا سفر یہ ان کو بڑا اپنے پر بھاری لگ رہا تھا۔ یار یہ تو بڑا دور کا سفر، اور اتنی گرمی میں، اور اتنی تنگی کے دنوں کے اندر، اور دھوپ ایسی ظالم، اس کے اندر یہ سفر جو ان سے، اور اتنی بڑی فوج سے مقابلہ جو ان کو بھاری لگنے لگا، ان کو، منافقوں کو۔ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، اور محبوب آپ دیکھیں گے ان قریب یہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے۔ ان قریب، تھوڑے دنوں کی بات ہے، یہ آپ کے پاس آئیں گے، اور آپ کے پاس آ کر قسمیں کھائیں گے، جھوٹی قسمیں، یعنی جھوٹی قسمیں۔ تو اور کہیں گے کہ اگر ہم میں طاقت ہوتی تو ہم ضرور آپ کے ساتھ روانہ ہو جاتے، اگر ہمارے اندر طاقت ہوتی ہم ضرور آپ کے ساتھ روانہ ہوتے۔ یہلکون انفسہم، وہ اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ واللہ یعلم انہم لکاذبون، اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں، محبوب وہ ضرور جھوٹے۔ اچھا، پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ خبر دے دی کہ جب آپ جہاد سے لوٹ کر واپس آئیں گے، جہاد سے واپس آئیں گے، تو اب یہ جو منافق ہیں، کیونکہ حکم تو ہوا تھا نا، اب انہیں پتہ ہے کہ کوئی نہ کوئی حکم اور جاری نہ ہو جائے ہمارے اوپر جان سے، اس لیے اب وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور آ کر قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہمیں طاقت ہوتی تو ہم ضرور آپ کے ساتھ جاتے، ہم ضرور آپ کے ساتھ جاتے۔ اور یہ تاکہ ان کے لیے ایک عذر بن جائے، قسمیں کھا کر، جھوٹی قسمیں، کہ ہمارے میں طاقت نہیں تھی، تو کوئی بہانہ لگائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے یہ جو نفاق کی، کیونکہ منافق تھے، منافقت کی وجہ سے جو جھوٹی قسمیں کھائی ہیں، اس کی اب یہ وجہ بنے گی کہ یہ اللہ کے عذاب میں ہلاک ہو جائیں گے، اللہ کے عذاب میں یہ ہلاک ہو جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کے بتائے سے یہ خبر پہلے ہی اپنے غلاموں کو دے دی تھی۔ حضور نے بھی اپنے پیاروں کو، صحابہ کرام کو پہلے ہی بتا دیا تھا، انہوں نے یہ خبر دے دی تھی کہ ان قریب یہ جو منافق ہیں یہ قسمیں کھائیں گے، یہ قسمیں کھائیں گے۔ کوئی عذر پیش کرے گا، کوئی عذر پیش کرے گا، کوئی کہے گا کہ میں بیمار تھا، کوئی کہے گا مجھے بڑا ضروری کام تھا، کوئی کہے گا میرا فلانا یہ ہو گیا، کوئی کہے گا میں کمزور تھا، کوئی کہے گا میں بیمار تھا، بہانے لگائیں گے۔ تو یہ سارے منافق ہیں جو ان سے، یہ جو بہانے لگا رہی ہیں جو ان سے، تو یہ ان قریب قسمیں کھائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے جو ان کو خبر دی تھی، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مطلع فرمایا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیب کی خبر پہلے دے دی، تو حضور نے بھی اپنے غلاموں کو اور اپنے پیاروں کو یہ خبر پہلی بتا دی کہ دیکھو ان قریب وہ دن آنے والا ہے جب ہم نے آنا ہے واپس، تو اب ان ساروں نے باری باری آ جانا ہے، اور ساروں نے آ کر باری باری، کسی نے کوئی عذر پیش کرنا ہے، کسی نے کوئی عذر پیش کرنا ہے، اور جھوٹ بولنے ہیں، اور جھوٹی قسمیں کھانی ہیں، اور قسمیں کھا کر کہنا ہے کہ میں تو بیمار تھا، مجھے تو فلانا کام تھا، میرے تو فلانے کو یہ ہو گیا تھا، مجھے تو یہ معاملہ بن گیا تھا، تو انہوں نے یہ کرنی ہے۔ اور پھر بعد میں انہوں نے قسمیں کھائیں، جب حضور آئے انہوں نے قسمیں کھائیں، سب نے آ کر، وہ آگے واقعات آئیں گے ساری جون سے، تفسیر کے اندر، سیرت کی کتابوں میں سب موجود ہے، حدیث کے اندر۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئی تھی وہ پوری ہو گئی۔
حضور نے جو غیب کی خبر پہلے دی تھی وہ مکمل ہو گئی، اور یہ بھی آپ کی نبوت کی صداقت کے اوپر دلیل ہے کہ حضور کی پیشن گوئی پوری ہو گئی، کیونکہ وہ تو بعد میں آئے تھے، جب جنگ سے واپس آئے، کتنے ہفتوں کے بعد واپس آئے، تب وہ آئے اور انہوں نے آ کر اب اپنی جھوٹی قسمیں کھانا شروع کی۔ تو حضور تو پہلے صحابہ کرام کو بتا چکے تھے کہ یہ جھوٹی قسمیں کھائیں گے اور اپنے عذر بیان کریں گے کہ ہمیں تو یہ معاملہ تھا، ہمیں تو یہ معاملہ تھا، ہمیں تو یہ معاملہ تھا۔ تو ایک تو یہ کہ آپ نے غیب کی خبر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ آپ کی نبوت کی صداقت کی دلیل ہے، اور دوسری یہ کہ جو آپ نے غیب کی خبر جو آپ نے پیشن گوئی کی تھی وہ پیشن گوئی پوری ہو گئی، وہ پوری ہو گئی، جیسے حضور نے فرمایا تھا ویسے ہی ان منافقوں نے کیا۔ انہوں نے کیا کیا کہ جب حضور آئے تو پھر باری باری آ کر حضور کی خدمت میں اپنے اپنے عذر پیش کرنے لگے، اپنے اپنے بہانے بنانے لگے اور جھوٹ بولنے لگے اور جھوٹی قسمیں کھانے لگے جو ان سے۔ تو اچھا، ابھی یہ ایک ایسی پیشن گوئی تھی کہ وہ تو پہلے ہی منافق تھے، وہ تو کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈتے تھے اسلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے اوپر ایسی کانسپریسیز جو وہ کرتے تھے، جو وہ نافرمانیاں کرتے تھے۔ تو اب یہ ایک ایسی پیشن گوئی تھی کہ یہ خبر ادھر بھی پہنچ چکی ہوئی تھی کہ یعنی اللہ اور اس کے رسول نے یہ فرما دی ہے جن سے۔ تو اب اگر وہ تھے تو وہ دشمن نہ، منافق ہوتا تو دشمن ہے، دوست تو نہیں ہوتا۔ جو دوست ہوتا ہے وہ منافق نہیں ہوتا، اور جو منافق ہوتا ہے وہ دوست نہیں ہوتا۔ اب تھے تو وہ منافق نہ، وہ دوست تو نہیں نہ تھے، وہ تو تھے دشمن۔ تو اب اگر وہ چاہتے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس جنگ کے بعد آتے ہی نہ، اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہانے لگاتے ہی نہ، عذر پیش کرتے ہی نہ، جھوٹی قسمیں کھاتے ہی نہ، اور صحابہ کرام کو کہتے کہ دیکھو تمہارے نبی کی پیشن گوئی اور غیب کی خبر جھوٹی ہو گئی، دیکھو ہم تو پہلے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر وہ تو شک کرتے تھے، تو وہ ان کے پاس یہ بہانہ تھا، اختیار تھا کہ وہ ایسا کرتے کہ صحابہ کرام، کیونکہ وہ منافق تھے، وہ دوست تو تھے نہیں، وہ دشمن تھے، تو وہ صحابہ کرام کو یا حضور کے غلاموں کو یہ کہہ سکتے تھے کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی کی تھی، ہم نے تو کوئی قسم نہیں کھائی آ کر، ہم نے تو کوئی عذر پیش نہیں کیا آ کر، ہم نے تو کوئی بہانہ نہیں بنایا آ کر، ہم نے تو کوئی جھوٹی قسم نہیں کھائی، مگر اللہ کے رسول کی زبان سے جو نکل چکا تھا وہ پورا ہونا ہی ہونا تھا، اس لیے انہوں نے آ کر باری باری سب نے وہ جھوٹی قسمیں کھائیں اور عذر پیش کیے، عذر انہوں نے بنائے کہ جی مجھے یہ بہانہ تھا، مجھے یہ بہانہ تھا، مجھے یہ بہانہ تھا۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیب کی خبر اور پیشن گوئی کو بھی اللہ کے حکم اور مدد سے غلط ثابت نہیں کر سکے، حالانکہ کر سکتے تھے، وہ نہیں کر سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیب کی خبر اور پیشن گوئی جو ہے وہ بالکل سچی ہوئی۔ تو یہ چیز اس میں فرمائی گئی آیت نمبر 42 کے اندر کہ لو كان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون۔